صبر سے کام لو کہ خداوند صابرین کے ہمراہ ہے۔ صبر ان کے لیے ہے جو زندگی چاہتے ہیں اور صبر کے ذریعے مصائب کو برداشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی بات تو ہمارے لیے مرنا اچھا ہے۔ لیکن میرے بات تو آپ کے فرائض سے زیادہ اہم ہے، میری راہ کی پیروی اور اس کا جاری رکھنا اور ہماری بیٹی کی پرورش۔ آپ کی راہ موت ہے اور میں بھی وہی انتخاب کروں گی۔ ہماری راہ خدا کی راہ ہے، ہم نے خدا کا راستہ اپنایا ہے، تم بھی ایسا ہی کرو۔ بانو ہرن کے ساتھ شاید اس ذمہ داری کے بوجھ کو زیادہ آسانی سے اٹھا سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ چاہتی ہوں کل کے مرنے والوں میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کل آپ کے ساتھ رہوں، بس یہی۔ ہم سب خدا کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ ہو۔ تم تحمل کرنا بہتر جانتی ہو۔ کیسے کر سکتی ہوں؟ لوڈیا، بیٹھ جاؤ۔ آج چاہتا ہوں تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں، شاید مجھے تمہارے دیدار کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ کیا بات ہے؟ اتنی زیادہ خوشی کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تک خوشی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی میرے پاس، لیکن آج شب موعود ہے، وہ رات کی خاموشی کو توڑ دوں گا۔ شمشیر کس لیے؟ شمشیر کو تیز کر رہا ہوں، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ شہنشاہ کی ضیافت میں شمشیر کی ضرورت؟ آپ شہنشاہ کے محل میں نہیں جائیں گے؟ آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں ابھی تک نہیں معلوم کہ میرا ارادہ کیا ہے، فقط اتنا جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج شب خدا ہے، شب یگانہ پرستی ہے، شب بت شکنی ہے، شہنشاہ اور ان کے خداؤں کی موت ہے۔ کل جدائی کا دن، موت کا اور زندگی کے خاتمے کا دن۔ جو خدا بند عالم ارادہ کرے گا وہی ہوگا، اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم خدا بند عالم کی مشیت کے سامنے صابر رہو۔ یہ زندگی کی عمر کتنی مختصر ہے۔ ہاں، مختصر تو ہے لیکن قابل قدر ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم میکسیملین کے گھر چلی جانا، ہیلن تم کو تسلی دے گی۔ کیا تمہارے بعد تسلی اور تسکین ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ خدا بہترین تسلی دینے والا ہے۔ ہم خدا کی راہ میں ہلاک ہوں گے، اور تم بھی خدا کے لیے صبر سے کام لو۔ یہ آخری موقع، ہمیں کل کیا کرنا ہے یہ آج ہی طے کر لیں۔
مناسب وقت پر کام تمام کرنے کے لیے ہمیں مکمل طریقے سے تیار رہنا چاہیے۔ تو کیا آپ کے خیال میں کل مقصد پر عمل کرنے کے لیے مناسب دن ہوگا؟ میں خدا کی امداد کو محسوس کر رہا ہوں۔ ظلم کی زنجیروں کو توڑ دو، پہاڑ کی بلندیوں پہ آواز دو کہ خدا کا دن قریب ہے۔ یعنی کل ہم کو خدا کے لیے آواز بلند کرنا ہوگا؟ ہاں، دوسرے الفاظ میں ہم موت کو انتخاب کر لیں؟ نہیں، ہم زندگی کی راہ اپنا رہے ہیں۔ موت تو ایک سواری ہے جھوٹے خداؤں کو رونتے ہوئے خدائے واحد تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں ہمارا یہ کام ظلم کو ختم کر دے گا؟ شاید ختم نہ بھی کر سکے۔ جب سے ہم یہاں موجود ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم ظالموں کا ساتھ کیوں دیں کہ دوسرے ہم کو ستمگر قرار دیں؟ صحیح ہو یا غلط، اس شہر کے، روم کے اور دیگر مقامات کے بہت سے لوگ ہمیں صاحب فکر سمجھتے ہیں۔ ہم اگر شہنشاہ کی بندگی کو ٹھکرا دیں اور خداؤں کا انکار کر دیں تو بے شک سبھی لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم کو بھی ان گمراہ مسیحیوں کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ہمارے عقیدے سے باخبر نہیں ہوگا؟ جنہیں آپ گمراہ سمجھ رہے ہیں بت پرستوں سے کہیں بہتر ہیں۔ نہیں، میں تو ایسا نہیں سوچتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قربانی سے ہمارا دین اور پھیلے گا اور شہنشاہیت کا بت ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس تنگ و تاریک دنیا میں موت سے زیادہ بھی کوئی چیز شیرین ہو سکتی ہے۔ گیلس، انہیں ودا کرو۔ اطاعت میں تو پھر کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، کل ملیں گے۔ جاگ رہے ہو ہیلن؟ ہاں، جاگ رہی ہوں اور خوابوں کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ دیر یا جلد ہمیں کچھ کرنا تھا اور یہ بہترین موقع ہے۔ چاہتی ہوں کہ کل کے اجتماع میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو ارکمت کا کیا ہوگا؟ ارکمت کا خدا بڑا ہے، بے شک وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تمہیں اور تلمیخا یوانس کی بیویوں کو چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کریں۔ میں مصلحت نہیں سمجھتا کہ تم کل کی ضیافت میں شریک ہو۔ اگر تم بھی ماری گئی تو پھر ہماری راہ کو کون جاری رکھے گا؟ میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، میری دنیا، ہاں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں برداشت کر سکتی ہوں؟ میں پہچانتا ہوں، کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے تم پر۔
تمہیں کیا لگتا ہے تم سے جدائی میرے لیے آسان ہے؟ نہیں نہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے ابھی تک اس دنیا میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا ہے، لیکن کیا کروں، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور میرے معبود کے درمیان رابطے کو یہی فیصلہ رقم کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر صحیح فیصلہ کیا جائے تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا اور تمہیں صبر عنایت کرے گا۔ ہمت سے کام لو ہیلین، اس طرح تو ایک کلین بھی جاگ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا بانو؟ میری خدا میری مدد کرو، وہ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ جا رہی۔ بابا، ماں کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، موت میرے لیے بہتر ہے، لیکن یہ ذلت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کس قدر درد سے فرمایا ہے میرے مولا مسیح نے، بندوں کی پرورش کی، ان کو عزت دی، ان کے سروں کو عزیز بنا کے بلند کیا، لیکن انہوں نے مجھے ذلیل سمجھا۔ لیکن میں ان سے فوراً ہی انتقام نہ لوں گا، تاکہ سمجھے کہ میں ایک انسان سے کہیں زیادہ ہوں۔ فلڈلفیا کی عوام کے لیے فخر کی بات کہ وہ شہنشاہ روم جناب ایڈرین کو اس شہر میں اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ اس جشن کے آغاز میں جو عالی جناب اور ان کے مہمانوں کے افتخار میں منعقد ہوا ہے، ہم سب ہی اپنے جاموں کو ان کی سلامتی کے لیے نوش کریں۔ آج کی اس تہذیبی دنیا کا
آدھے سے زیادہ حصہ شہنشاہ ایڈرین کے زیر حکومت ہے۔ یہ بات ہمارے طاقتور جوپیٹر ہی جانتے ہیں کہ اس وسیع دنیا میں کتنے انسانوں کا مقدر ہمارے عظیم الشان شہنشاہ کے طاقتور ہاتھوں میں ہے۔ اگر دنیا کا دوسرا آدھا حصہ بھی اتنا قیمتی اور لائق ہوتا تو اس میں شک نہیں کہ وہ بھی روم کی عظیم و بے نظیر شہنشاہیت میں شامل ہو گیا ہوتا۔ اس سرزمین گل سے لے کر بر صغیر تک اور شمال سے افریقہ تک کا سارا علاقہ روم کی عظیم شہنشاہیت کی قدرت میں ہے، اور ہم سبھی غلاموں کی حیثیت روم کے عظیم شہنشاہ جناب ایڈرین کی مقدس بارگاہ میں سر تسلیم ہم کرتے ہیں، جناب والا سے اجازت چاہتے ہیں۔ میں ابھی بچی ہی تھی کہ ماں کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ باپ کو تو جانتے ہی ہو، اس سے رنج و عذاب کے سوا کچھ نہ ملا۔ اے کاش وہ کبھی بھی میرا باپ نہ ہوتا۔ اس دنیا میں صرف میرے لیے میکسیملین ہی ہے۔ تنہائی اور غربت کی اس تاریک دنیا میں تو نے اس کو میری مدد کے لیے بھیجا اور مجھے نجات دلائی۔ اے وہ کہ تیرا ارادہ سب ارادوں پر غالب ہے۔ میرے شوہر کی تو حفاظت فرما، اس کے سوا میرا کوئی نہیں۔ تیرے ہر ارادے کے آگے میں تسلیم ہوں۔ اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ اسے اپنے پاس بنا لے تو بلا، لیکن مہربانی کر کے مجھے بھی اس کے ساتھ لے جا۔ اس وحشت و ظلم سے لبریز دنیا میں مجھے تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ۔ نہیں چاہیے۔ یہاں پر کیسا عجیب شور مچا ہوتا ہے۔ امید ہے بانو کا دن اچھا گزرا ہوگا۔
میں تو بالکل اکتا گیا ہوں۔ محفل کافی لمبی ہو گئی۔ یہ تقریبات کب شروع ہوں گے دقیان؟ ابھی جناب شہنشاہ۔ ہم اپنے بڑے اور چھوٹے خداؤں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس فخر سے نوازا ہے کہ فیلاڈلفیا کے تمام شریف زادوں اور ان کے ہمراہ اس تاریخی اور یادگار لمحات میں باریاب ہو کر شہنشاہ معظم جناب ایڈرین کے لیے اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کر۔ اس میں شک نہیں ہے کہ صرف آج رات ہمیں شہنشاہ سے بندگی کا اظہار کرنے کی تقریب میں شرکت کا فخر حاصل ہوا ہے، لیکن ہمیشہ اور ہر جگہ جیسا کہ ہم جوپیٹر، اپولون، زانوس، سیبل، ڈائنا، ہرکولس، مارس اور دیگر خداؤں کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم جناب ایڈرین کو بھی چاہتے ہیں۔ درود و سلام ہو شہنشاہ ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور خدا ساری دنیا کے قادر اعلیٰ جوپیٹر پر سلام، اور سلام سارے خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر شہنشاہ معظم اجازت دیں تو شہر کے زعماء اور شریف زادے فیلاڈلفیا کے عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے روم کی وسیع سرزمین کے عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ جناب فیلیو بروٹس، فیلاڈلفیا کے اعلیٰ پجاری۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور ساری دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو جوپیٹر خدا قادر والا پر، درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ جناب مارکس یولیس، فیلاڈلفیا کی لجن اور خصوصی سپاہ کے سپہ سالار۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو قادر والا جوپیٹر پر، اور درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ عالی جناب میکسیملین، مشیر اعظم۔ کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔
उसने क्या कहा? कोई खुदा सिवाय खालिक जमीन और आसमान के इस आलम में वजूद नहीं रखता। खुदा इब्राहिम, खुदा नूह, खुदा मूसा कलीमुल्लाह, खुदा दाऊद नबी, खुदा सुलेमान और खुदा ईसा और उस आखिरी नबी अहमद का खुदा कि जिसका दुनिया इंतजार कर रही है, वो खुदा कि जिसने अपने तमाम पैगंबरों को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, वो खुदा जिसने तमाम सितमगरों से दोज़ख का वादा किया है और दोज़ख सितमगरों के लिए बुरी वादा कहा है। आप कब तक इन बेहुदा बातों को सुनते रहेंगे? हेलो, जुपिटर कादर वाला, मैक्सिमिलियन, ये तुम क्या कह रही हो? ज़ेउस की कसम मैं जानता था। मैंने मैक्सिमिलियन के खतरे को आगाह किया, लेकिन किसी ने न सुना। वो तन्हा नहीं है, हम भी जनाब मैक्सिमिलियन की बातों की तस्दीक करते हैं और उन पर ईमान रखते हैं। हम बातिल खुदाओं जैसे जुपिटर, डायना, हेरकुस, सिबिल, अपोलोन, मार्स और तुम एड्रीन जैसे किसी भी खुदा की परस्तिश नहीं करते। आप कब तक बैठे इन बेहुदा बयानात को सुनते रहेंगे? थोड़ा सालों से काम नहीं, अब बैठिए तो। हम खुदाए वाहिदो कादिरो काहिर और खुदाए अज़ली व अबदी के सिवा किसी खुदा को नहीं मानते। मेरा एक उसूल 3 हालतों में कभी फैसला नहीं करता, गुस्सा, नशा और खौफ की हालत। कहो दकियानुस, तुम उनके साथ शामिल होना नहीं चाहते? जूलियस, तुम्हारा क्या ख्याल? ये तुम प्रोटेस्ट, शर्माने की बात नहीं। हमें उनसे मिल जाना चाहिए। फिर हम शहंशाह को कैसे कत्ल करेंगे? उन्होंने तो शहंशाहियत को कत्ल कर दिया, क्या इससे बेहतर भी कोई कत्ल हो सकता है? कोई और है जो उनसे मिलना चाहे? बिल्कुल हैं, हाँ हैं। अभी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ शामिल होना चाहते हैं। जो कुछ हमारे भाइयों ने कहा है हम उसकी तस्दीक करते हैं। शहंशाह भी हम लोगों की तरह एक इंसान है, इससे ज्यादा नहीं। क्या आत्म तुम लोगों से यही कहती है कि अपने जैसे एक इंसान को अपना परवरदिगार तस्लीम करो, या चांदी, सोना, लोहा और पत्थर के बने हुए बुतों की परस्तिश करो? हमारे खुदा का न कोई शरीक है और न बेटा, और न वो दुनिया के उमूर के इंतजाम में किसी का जरूरतमंद है। लोग हमारे खुदाओं को गुस्सा दिला रहे, ये काफिर हो गए। मेरी नजर में उनकी सदा सलीम है। ये क्या मसखरा बना रखा है दकियानुस? आली जनाब, ये रूम के शुरफा हैं जो अपने अजदाद के दीन से निकलकर धोबियों, मोचियों और गुलामों के दीन में शामिल हो गए हैं। ये तो मैं खुद देख रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे दरबार में क्या कर रहे हैं? जनाब, ये रजील रूम के शरीफ जादे हैं। उनके बाप दादा ने बरस हा बरस तक शहनशाहियत और सरजमीन रूम की अजमत के साए में इज्जत और अजमत के साथ जिंदगी गुजारी है। आली जनाब, मैं नहीं जानता कि ये क्यों दीवाने हुए। दीवाने तुम हो, हम नहीं। दीवाने तो वो लोग हैं जो लकड़ी और पत्थर के अपने हाथों से खुदा बनाते हैं और उसके सामने झुकते हैं। दीवाने तो तुम लोग हो जो खुदा को अपना खालिक समझने के बजाय खुद ही अपने हाथों से खुदा बनाते हो और परस्तिश करते हो। अब आप लोग फैसला करें कि दीवाना कौन है। तुम हो, तुम, क्योंकि तुमने उस खुदा की परस्तिश शुरू की है जिसको जानते तक नहीं कि किस शक्ल का है, ताकि उसका पुत बना सके। ज़नोफन कहता था, अगर घोड़ों, शेरों और गायों के हाथ होते और वो उनकी नक्काशी कर सकते तो बेशक खुदाओं की अपनी शक्ल में तस्वीर बनाते, क्योंकि वो तुम जैसों की हिमाकत को जानते थे जनाब ब्रूटस।
کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضحکہ خیز بات ہے کہ جوپیٹر اس دنیا میں موجود ہے اور اپولون اس کا بیٹا ہے؟ آیا تم سے بھی زیادہ کوئی ستمگر ہے جو ایسی بےہودہ اور بے بنیاد باتوں سے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں؟ شہنشاہ والا، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی پروردگاری آپ کو سپرد کی گئی ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو کھانے اور سونے سے بے نیاز کر سکتے ہیں یا اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ کافی ہے، بس بہت ہو چکا، ان کو گرفتار کرو۔ قتل کر دو انہیں جلنا چاہیے۔ نہیں، صرف گرفتار کرو۔ ان کی موت اتنی آسان نہیں ہے، میں ان سب کو زندہ چاہتا ہوں۔ موت ان کے لیے کم ہے، ان کے لیے کچھ میرے خاص منصوبے۔ عالی جناب، میں ان کو توبہ کرنے پر مجبور کروں گا۔ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو جلانا چاہیے، ان کو جلا دینا چاہیے، اس کو جلانا چاہیے۔ خداؤں کی توہین کی ہے، اسے مار دینا چاہیے، دیکھو جلا دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، اس کا ختم کر دینا چاہیے۔ شہنشاہ کی توہین کی ہے، شاہ کی توہین کی ہے، نہیں رکھنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں پہلے ہی علی جناب کو میکسیملین کے خطرے سے آگاہ کر چکا ہوں۔ تباہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ جلانا چاہیے اس کو، ختم کر دینا چاہیے، حق نہیں ہے۔ جی علی جناب۔ انہیں محل کے شکنجے خانے میں لے جاؤ، لے جاؤ انہیں۔ ہمیں شکنجے اور قید خانے سے مت ڈراؤ، باطل خداؤں سے ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ مار ڈالو، مار دینا چاہیے، مار دو۔ آ جاؤ۔ تو آپ بھی ہم کو تو جناب میکسیملین پہ شک تھا، لیکن آپ دونوں کو نہیں۔ کتنا اچھا اتفاق ہے، نہیں معلوم خوش ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ آپ جیسے اچھے دوست بھی ہمیں ملے ہیں اور ہمارا پوشیدہ دین بھی ظاہر ہو گیا۔ وہ حقیقت جسے آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی۔ ہاں، یہ مولا عیسیٰ مسیح کا قول ہے۔ آج ہم نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کی ہے۔ آج تک ہم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ شہنشاہ کا اقتدار اور مومنوں کی مظلومی تھی، لیکن آج شہنشاہ کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوستو، خدا کا وعدہ نزدیک۔ آپ لوگوں نے دیکھا
یہ بت پرست کفار کس طرح حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے. دوستوں، یہ شرک پر توحید کے غلبے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تمہاری سختی کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہنشاہ کی طاقت سے مرعوب کرے، جبکہ تمہاری نرمی نے انہیں اور زیادہ بہادر بنا دیا ہے. اور اب دیکھو گے کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی شورش کرے گا. شہنشاہ کی کمزوری کی دلیل ہے کہ چند نادان جوان اس کو بھڑکا کے غضب نہ کرے. شہنشاہ کی اعلیٰ شخصیت کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کی تحقیر کریں تو یہ کیا کمزوری کی نشانی نہیں ہے؟ بانو شیرون درست فرما رہی ہے، لیکن میں مناسب اور بغیر سوچا سمجھا قدم مشکل کو حل نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے اسے اور پیچیدہ بنا دے. میں ان کو ایسا مزہ دکھاؤں گا کہ تاریخ اس میں کبھی بھولا نہیں پائے گی. جیسا کہ میں نے دیکھا وہ موت کے سوا کچھ نہیں چاہتی، بلکہ موت ان لوگوں کو اور زیادہ بہادر بنا سکتی ہے. آج ہی رات کو اس خبر کے پھیلنے سے پہلے سب کو قتل کر کے بلوے کو ختم کر دو. گویا تم نے جشن میں شریک سینکڑوں لوگوں کو بلا دیا. بے شک یہ خبر اب تک سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی. اس سازش کو ناکام بنانے کا واحد طریقہ ان لوگوں کا توبہ کر لینا ہے. آج رات ہی کو لوگوں کی موجودگی میں پشیمانی کا اظہار کریں اور شاہنشاہ کے سامنے سجدہ کریں. اور اگر ایسا نہ ہوا تو ان میں سے ہر ایک ناقابل شکست سورماؤں میں تبدیل ہو جائے گا. کل ہی سے تمام لوگ ان کو بت کی طرح پوجیں گے، اور اس وقت ہزاروں لشکر بھی ان کے تہذیبی اثرات کو لوگوں کے ذہن سے نہیں مٹا سکیں گے. مالکین، مالکین، میری مالکین، مالکین کہاں ہو؟ مالکین کہاں ہو؟ مالکین کہاں ہے؟ مالکین، مالکین کہاں ہے؟ میری مالکین، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو ہی گیا. جناب میکسیملین کو گرفتار کر لیا گیا. کیسے؟ نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. البتہ سوڈینیس، مارتینیس، ڈینسیس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. سواری تیار کرو. ایڈمٹ، رک جاؤ میرے بیٹے، رک جاؤ. امی میں بھی آؤں گا. پیرین کے پاس رک جاؤ میرے بیٹے، جاؤ. اتنے لوگوں میں بادشاہ کی توہین کہتا ہوں. بادشاہ کی توہین دیکھ رہا ہوں. انتظار کرنے کے بس. ان کی سرکشی نے سب کو مبہوت کر دیا. مجھے شہنشاہ پر تعجب ہے. مجھے بھی یقین نہ تھا کہ ایسا ہنگامہ برپا ہوگا. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہتا ہوں، اسے تو سولی پر لٹکانا چاہیے. رکے، بانو ہیلند آئی ہے. خیال رہے. یہ کس لیے آئی؟ لوٹس، تم جاؤ، دیکھو کیا کہتی ہے. تم جاؤ.
بانو ہیلن پر درود ہو۔ کہاں ہے میرے والد؟ معاف کیجیے گا، آپ کے والد شہنشاہ کے ساتھ مشغول ہیں، اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ دیکھتا ہوں کہ یہ رسوائی آپ کو بھی رات کے اس وقت یہاں کھینچ لائی ہے۔ میرے شوہر کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اپنے شوہر سے بھی فی الحال آپ ملاقات نہیں کر سکتی۔ میں اپنے والد سے ملوں گی۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کچھ عرصے تک اپنے والد سے دور رہیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ میرے والد کو اطلاع کر دو، میں ان کی منتظر ہوں۔ جناب شہنشاہ، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ چپ رہو بیوقوف، کسی بھی شہنشاہ نے اس طرح کی رسوائی نہیں دیکھی ہوگی۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب شہنشاہ، میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ ظاہراً اپولون نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے خاص قربانی پیش کی تھی، لیکن اپنی نااہلیت کو تم خوب ثابت کر رہے ہو۔ جولیس نے تم کو اس بات سے خبردار کیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے والا پہلا آدمی میکسیملین ہو۔